بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم اس عورت کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے شوہر کی باتیں باہر جا کر کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت کو سناتی ہے۔ وہ باتیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان امانت ہوتی ہیں، جب بیوی شوہر کی وہی باتیں دوسروں تک پہنچاتی ہے تو رشتوں میں کس طرح زہر گھل جاتا ہے، پھر کس طرح قیامت ٹوٹتی ہے۔ آج میں ایک ایسی عورت کا واقعہ سناؤں گی جو اپنے شوہر کی باتوں کو باہر لے جا کر اپنی دوستوں کو غیبت کے طور پر سناتی تھی، پھر اس کی بیوی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ جو باہر اپنی باتیں سناتی تھی، اپنے شوہر کے راز باہر والی لڑکیوں کو بتاتی تھی، اس عورت کے ساتھ کیا ہوا؟ جس نے بھی سنا توبہ توبہ کرنے لگا۔ میری اسلامی بہنوں، آج کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے بھی سنا توبہ توبہ کرنے لگا۔ اس واقعہ نے ایک نہیں بلکہ ہزاروں غیبت کرنے والی عورتوں کی زندگی بدل ڈالی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ایک بار یہ واقعہ ضرور سنیں۔ اس وقت اگر کوئی اسلامی بھائی میرا یہ بیان سن رہا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گی کہ خدارا اپنی عورتوں کو یہ واقعہ ضرور سنائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، بغیر دیر کیے آج کا عبرتناک واقعہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک خوبصورت عورت رہتی تھی۔ وہ عورت جتنی کمزور نظر آتی تھی، اس کا چہرہ اتنا ہی نورانی اور دل کو کھینچنے والا تھا۔ اس عورت کا کچا سا مکان تھا جس کی دیواریں بارشوں میں بھیگ جاتی تھیں اور چھت سے پانی ٹپکنے لگتا تھا، مگر وہ عورت صبر کرتی تھی، خاموش رہتی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ غریب تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ امیروں کی لڑکیاں بھی آئینے میں خود کو اس جیسا بنانے کی تمنا کرتی تھیں۔ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، جیسے وقت رک جاتا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے حسن کے چرچے پورے شہر میں گونجنے لگے۔ جب بھی حسن کی بات آتی تو لوگ اسی عورت کی مثال دیتے۔ ایک دن صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بادشاہ اپنے خوبصورت محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، ارد گرد کے خوبصورت مناظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر محل کے نیچے ایک کچے سے مکان کے صحن میں بیٹھی ایک پردہ دار عورت پر پڑی۔ یہ وہی عورت تھی جو حسن میں ایک مثال رکھتی تھی۔ بادشاہ کی نظر جیسے ہی عورت پر گئی تو نظر نے ہٹنے سے انکار کر دیا، جیسی آنکھ اس حسن سے بند گئی ہو۔ بادشاہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک کچے سے غریب سے مکان کے اندر اتنا بڑا حسن یہ کہاں سے آ گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ بادشاہ نے جلدی سے اپنی ایک لونڈی کو بلایا۔ بادشاہ نے کہا، یہ جو سامنے کچے سے مکان کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ لونڈی نے کہا، یہ تو بہت بڑی دیندار ہے، نیک عورت ہے اور پورے محلے میں اپنی شرافت کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے ہر حال میں اس کے شوہر سے ملنا ہے، جاؤ اس کے شوہر کو بلا کر لاؤ۔ وزیر جلدی سے گیا اس کے شوہر کو بلانے کے لیے۔ عورت کے کچے سے مکان پر وزیر نے پہنچ کر پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ بادشاہ سلامت اسے بلا رہے ہیں۔ خوبصورت عورت نے کہا، میرا شوہر محنت مزدوری کرنے گیا ہوا ہے، جب آئے گا تو اسے بھیج دوں گی۔ وزیر نے کہا، نہیں، بادشاہ کو بہت زیادہ جلدی ہے، وہ ہر حال میں آپ کے شوہر سے ملنا چاہتے ہیں۔ خیر، وزیر نے بڑی ہمت اور کوشش کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس خوبصورت عورت کے شوہر کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، اے شخص، بتا وہ عورت کون سی ہے جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے؟ غریب شخص نے کہا، جی بادشاہ سلامت، وہ میری بیوی ہے، جو عورت ہے وہ میری بیوی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تیری بیوی کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تیری بیوی کی آنکھیں بہت زیادہ نشیلی ہیں، تیری بیوی کا حسن مجھے بھا گیا ہے، جتنا پیسہ مانگنا ہے
مانگ لے، جتنا تجھے چاہیے تو مجھ سے لے لے، میں ہر حال میں تیری بیوی کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر غریب شخص کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں گھر جا کر بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے غریب شخص وہاں سے اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ چارپائی کے اوپر پریشان حال بیٹھا ہوا تھا تو بیوی نے پوچھ ہی لیا کہ اے میرے شوہر، آخر کس چیز نے تمہیں اس قدر پریشان کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے اپنی پریشانی کیوں نہیں بتاتے؟ اور ویسے بھی بادشاہ کے سپاہی آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ شوہر نے کہا، اے میری بیوی، بادشاہ نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کا حسن اور آپ کی خوبصورتی دیکھ لی ہے، اس نے آپ کو پسند کر لیا ہے، لہٰذا اب وہ آپ کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں ہر حال میں آپ کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ بیوی چونک گئی، کہنے لگی، اگر یہی صورتحال ہے تو ہمیں جلد از جلد اس گھر سے نکلنا چاہیے، بغیر دیر کیے یہاں سے نکل جائیں۔ میری اسلامی بہنوں، پھر کچھ یوں ہوا کہ رات کے دوسرے پہر دونوں نے چھوٹے سے مکان کے اندر سے کھانے پینے کا کچھ ساز و سامان اٹھایا اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ رات کے دوسرے پہر بھاگتے رہے اور پھر بھاگتے بھاگتے ان کا ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوا۔ یہ دونوں قبرستان کے قریب تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ کس لیے؟ سکون کرنے کے لیے۔ جیسے ہی رکے تو اچانک قبرستان کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے اندر سے رونے والی آواز سن کر ایک بار کانپ گئے، سوچنے لگے کہ رات کا دوسرا پہر ہے، اس وقت قبرستان کے اندر بیٹھا کون سا شخص ہوگا جو بار بار رو رہا ہوگا؟ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دونوں میاں بیوی قبرستان کی طرف چل پڑے۔ رونے والی خوفناک آواز کی طرف چلتے چلتے جب اس آواز کے بالکل قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی زندہ انسان کی نہیں بلکہ یہ مردہ انسان کی ہے۔ مطلب ایک قبر کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی ان دونوں میاں بیوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اور زیادہ حیران ہو گئے۔ جب قبر کے بالکل قریب پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر جہنم کی آگ جل رہی ہو۔ وہاں بہت زیادہ تپش تھی اور اندر سے ایک مرد کے چیخنے کی اور رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو پیچھے بادشاہ کا بھی ڈر تھا، لیکن ان کو یقین تھا کہ بادشاہ قبرستان کی طرف ہرگز نہیں آئے گا، لہٰذا ہم قبرستان کے اندر محفوظ جگہ پر بیٹھے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے قبر کی طرف رخ کیا، وجہ جاننے کے لیے وہاں بیٹھ گئے، لیکن قبر کے اندر آگ جلی ہوئی ہے اور اندر چیخو پکار بھی ہے۔ اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی قبر کے اندر سے ایک موٹا سارا سانپ نکلا۔ یہ سانپ آدمی کے قد کے برابر تھا۔ اس کی جسامت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں۔ اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ سانپ نے قبر سے باہر نکل کر انسانی زبان میں کہا، اے اللہ کے نیک بندو، بتاؤ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نیک عورت نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ اس مرنے والے شخص کو اس قدر دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس سانپ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں 5 بہت بڑے گناہ کیا کرتا تھا۔ خوبصورت عورت نے کہا کہ جلدی بتائیے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ سانپ نے کہا اس کا پہلا گناہ یہ تھا کہ یہ مال کے ہونے کے باوجود بھی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے دنیا میں بہت سارا مال چھوڑا، بہت سارا پیسہ چھوڑا، وہ مال وہ پیسہ آج اس کی اولاد استعمال کر رہی ہے، مگر یہ قبر کے اندر اس کا حساب دے رہا ہے۔ دوسرا گناہ یہ تھا کہ یہ باتوں باتوں پر جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا،
لیکن جھوٹ اور غیبت اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ناپسندیدہ گناہ ہیں۔ جو عورت غیبت کرتی ہے یا جھوٹ بولتی ہے وہ اللہ کے غضب کو خود دعوت دیتی ہے۔ جو مرد جھوٹ یا غیبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے سخت عذاب کو دعوت دے دیتا ہے۔ ابھی سانپ ان دونوں کو مخاطب کر کے گناہوں کے بارے میں اور قبر کے اندر عذاب میں مبتلا شخص کے بارے میں کچھ بتا ہی رہا تھا کہ پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ یہ گھوڑے اسی بادشاہ کے تھے اور بادشاہ اس خوبصورت عورت کے پیچھے اندھا ہو کر اس کی تلاش کے لیے نکل پڑا تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قبرستان کے اندر روشنی دیکھی تو بادشاہ بھی قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی کانپ گئے اور کہنے لگے، اے سانپ، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، آج اگر تو ہماری مدد کرے گا تو اللہ تجھے جزا دے گا۔ یہ ظالم بادشاہ ہے، یہ ہم دونوں کے گھر کو اجاڑنا چاہتا ہے، ہم دونوں میاں بیوی کو جدا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تو ہمیں اس ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے بچا لے، اس ظالم بادشاہ سے ہماری جان چھڑا دے، یا پھر ہمیں مار دے یا پھر بادشاہ کو مار دے۔ سانپ نے تھوڑی دیر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ نہیں اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، یہیں بیٹھے رہو، ظالم بادشاہ کو یہاں تک آنے دو، پھر جو ہوگا وہ تم دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے سانپ ایک بار پھر سے قبر کے اندر داخل ہو گیا اور ایک بار پھر سے اس مرے ہوئے آدمی کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور یہ چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ بادشاہ اور اس کے سپاہی قبرستان کے اندر خوبصورت عورت کی طرف بھاگنے لگے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی خاموش ہو کر بیٹھے رہے کہ اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ بادشاہ سانسیں نکالتا ہوا تھکا ہارا بھاگتا دوڑتا آخر کار قبرستان کی اسی قبر پر جا پہنچا جہاں پر یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، اور قبر کے اندر سے دردناک والی آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ نے جیسے ہی قبر کے اندر سے دردناک آواز سنی، قبر کے اندر سے چیخنے کی اور آگ کے شعلوں کی آواز سنی، تو بادشاہ کے قدم وہیں پر رک گئے۔ بادشاہ یہ آواز سن کر اچانک دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، اتنا رویا کہ اپنا سر پیٹنے لگا۔ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، میرے بیٹو، سب کچھ کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ بار بار یہی آواز آ رہی تھی، میرے بیٹو، ہر ایک گناہ کرنا مگر جو گناہ میں نے کیا وہ مت کرنا۔ قبر کے اندر سے رونے کی آواز سن کر باہر کھڑا بادشاہ اتنا رویا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وزیروں نے جلدی سے بادشاہ کو پانی دیا، بادشاہ پھر سے اٹھا، پھر سے وہی رونے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے کیا کیا، جلدی سے اس خوبصورت عورت کے قدموں پر اپنی پگڑی رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے اے نیک عورت، میں تجھے نہیں جانتا تھا، لیکن میں تیرے عشق میں اندھا ہو چکا تھا، میں پاگل ہو چکا تھا، میں مرتا کیا نہ کرتا، لیکن اب میں نے تجھے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میں نے تجھے گھر سے بے گھر کیا، میں نے تجھے ڈرایا، میرے ڈر سے تو گھر سے بھاگی، لہٰذا مجھے معاف کر دے، اور تو دعا کر کہ اللہ میرے باپ کی بخشش کرے۔ جب بادشاہ نے کہا نا کہ تم دعا کرو اللہ میرے باپ کی بخشش فرمائے، تو دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے، کہنے لگے، تمہارے باپ کی قبر کہاں پر موجود ہے؟ تو بادشاہ نے روتے ہوئے اسی قبر کے اندر اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس قبر کے اندر سے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے، یہ کوئی عام قبر نہیں بلکہ یہ تو میرے باپ کی قبر ہے۔ میں بادشاہ ہوں، یہ میرا باپ ہے، میرا باپ بھی دنیا میں میری طرح کیا کرتا تھا، وہ بھی دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا تھا، دوسروں کی بیویوں سے اپنے نفس کی خواہش پوری کیا کرتا تھا، وہ بھی میری طرح پیسے کا گمنڈی تھا، تکبر کیا کرتا تھا، میری طرح غفلت میں زندگی گزار رہا تھا۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا کہ میرا باپ مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ تم نے کسی بھی صورت نہیں کرنا، کیا تو اگر کیا تو یاد رکھنا تمہاری قبر بھی جہنم کا گھڑا بن جائے گی، لہٰذا خدارا میں بادشاہ کو معاف کر دو،
دعا کرو میرے اللہ تعالیٰ میرے باپ کی بخشش فرما دے، لہٰذا آؤ ہم آپ کو عزت کے ساتھ گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، پھر کیا ہوا؟ دونوں میاں بیوی وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، بادشاہ کے باپ کی بخشش فرما، اس کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ اللہ نے ان دونوں نیک میاں بیوی کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا، فوراً ہی قبر کے اندر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے عزت کے ساتھ ان دونوں میاں بیوی کو واپس ان کے گھر چھوڑا، اور بادشاہ خود اپنے محل کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر ایک پختہ توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ آئندہ پھر کبھی وہ گناہ نہ کیا جو گناہ اللہ کو ناپسند تھا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بادشاہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا تھا۔ اس دور کے لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ تو اب اللہ کا ولی بن چکا ہے، اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے اندر کی میں ختم کر دی، اپنے اندر کا تکبر ختم کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو عورت اپنے شوہر کی غیبت کرتی ہے، شوہر کی چغلی کرتی ہے یا شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے بادشاہ کے باپ کا قبر کے اندر انجام ہو رہا تھا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرے معاشرے کی کتنی عورتیں ہیں اور کتنے مرد ہیں جو غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کے اس دور میں غفلت اور گناہ کو اتنی آسانی سے اپنایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ معمولی سی بات ہو۔ عورتیں ایک جگہ اکٹھی بیٹھتی ہیں تو سب سے پہلے باتوں کا رخ غیبت کی طرف جاتا ہے، طنز کی طرف جاتا ہے، چغلی کی طرف جاتا ہے، اور دلوں میں حسد بھرنے والی باتوں کی طرف جاتا ہے۔ اور اکثر عورتیں اپنے شوہروں کا گلہ کرتی ہیں، ان کی کمیوں کو اچھالتی ہیں، ان کی اندر کی باتیں باہر بیان کرتی ہیں، ان رازوں کو کھول دیتی ہیں جو اللہ نے پردے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ باتیں جو میاں بیوی کی امانت ہوتی ہیں، جب وہ دوسروں کی محفل میں کھولی جاتی ہیں تو وہ محفلیں تو رونق سے بھر جاتی ہیں، مگر عورت کا نصیب اندھیروں سے بھر جاتا ہے۔ آج کتنی عورتیں اپنے گھروں میں بے سکونی کی شکایت کرتی ہیں، مگر انہیں یہ احساس نہیں کہ بے سکونی انہی کی اپنی زبان سے نکل کر انہی کی زندگی میں واپس آئی ہے۔ جو عورت شوہر کی بے عزتی کرتی ہے، اس کا مذاق بناتی ہے، اس کے راز دوسروں کو سناتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ ہر لفظ کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار کو خود توڑ رہی ہے۔ آج میری پیاری بہنوں، جو غیبت کرتی ہیں، جو چغلی کرتی ہیں، جو عورتیں دوسروں کی عزتیں اچھالتی ہیں، جو بیٹھتے ہی کسی نہ کسی عورت کا گلہ کرتی ہیں، جو سہیلیوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیوں کا تماشا بنا دیتی ہیں، وہ سب اس انجام کے قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ جو بادشاہ کے باپ کے قبر کے اندر ہوا تھا، وہی انجام۔ میری پیاری بہنوں، اس واقعے کو سن کر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا کے ہر رشتے، ہر نعمت، ہر موقع اور ہر آزمائش میں اللہ تعالی ہمیں پرکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم وفادار ہیں یا بے وفا، ہم شکر گزار ہیں یا نہ شکرے، ہم عزت کے لائق ہیں یا رسوائی کے مستحق۔ یہ واقعہ چیخ چیخ کر ہمیں بتاتا ہے کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی وفاداری نبھاتی ہے، اپنی زبان پر قابو رکھتی ہے، اپنے کردار کو آئینے کی طرح صاف رکھتی ہے، وہ چاہے کچے مکان میں ہو یا محل کے سائے سے دور، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور کرتا ہے۔ اور وہ عورت نہ صرف دنیا میں کامیاب رہتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو عورت زبان کی بے احتیاطی سے دوسروں کی عزتیں اچھالتی ہے، سہیلیوں کی محفلوں میں شوہروں کی خامیاں بیان کرتی ہیں، دلوں میں زہر گھولتی ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں جھانک کر خود کو بہتر سمجھتی ہیں، وہ عورت در حقیقت اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتوں کو، اپنے سکون کو اور اپنی عاقبت کو برباد کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی اپنی حدود میں رہتا ہے، خواہشات سے بچتا ہے، دل کے
کے شیطان کو قابو میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام دیتا ہے جسے بادشاہوں کی سلطنتیں بھی چھو نہیں سکتی۔ اگر بادشاہ جیسا طاقتور انسان ایک نیک عورت کے سامنے جھک سکتا ہے، اگر اس کی پگڑی ایک باحیا عورت کے قدموں پر رکھی جا سکتی ہے، تو سوچو کہ عورت کی حیا اور عزت کی قیمت اللہ کے ہاں کتنی بلند ہوگی۔ اور یہ سبق صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ دوسروں کی عزتوں کو روندتے ہیں، غیروں کی بیویوں کو نظر بھر کے دیکھتے ہیں، بے حیائی کو معمول سمجھتے ہیں، اپنے مال پر فخر کرتے ہیں اور اپنے تکبر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو ان کا انجام بھی بادشاہ کے باپ جیسا ہو سکتا ہے۔ قبر میں چیخیں، پچھتاوے اور عذاب، کیونکہ دنیا کے عیش و عشرت، طاقت اور شہوت صرف وقتی دھوکہ ہے۔ اصل زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے، اور جو شخص دنیا میں توبہ کر لے وہی اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ یہی وہ سچ ہے جو ہمیں بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اب بھی اپنی زبان، آنکھ، دل، نیت اور عمل کو نہ سنبھالا تو وہ دن دور نہیں جب ہم بھی اسی طرح پکاریں گے، اے میرے بیٹو جو میں نے کیا ہے وہ تم مت کرنا، لیکن اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ابھی اسی لمحے اپنے آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ کل کا وقت کسی کو مہلت نہیں دیتا۔